السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن الجحیم هی المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، آج جنت اور دوزخ اور قیامت کے حوالے سے کچھ مختصر ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر جہنم کے حوالے سے اور اس کے ٹھکانے کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ یعنی جہنم کی آگ یہ ایسی بھیانک ہے کہ دنیا کی آگ اس کے مقابل میں بہت کم درجے والی ہے، اور اس سے 70 گنا زیادہ تیز آگ یہ جہنم کی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک دوزخ والوں میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو آگ کی 2 جوتیاں اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے، اور اس سے حالت یہ ہوگی کہ جس کو یہ پہنائے جائیں گے اس سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح چولہے پر رکھی ہوئی دیگچی کھولتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہے، مگر کم درجے کے عذاب کی کیفیت یہ کہ دماغ کھولنے لگ جائے گا، تو سوچے کہ جہنم کا عذاب کتنا بھیانک، جہنم کا عذاب کتنا دہشتناک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، پس وہ سیاہ اندھیری ہے۔ اللہ اکبر! تو یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے ہزار سالوں تک جہنم کو صرف دہکایا گیا ہے، جلایا گیا ہے، اور اس کی پوری آگ جو ہے وہ سیاہ ہو چکی ہے، جو کہ اب سیاہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دوزخ میں صرف شقی داخل ہوگا۔ آپ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شقی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے کوئی اطاعت نہیں کی اور اس کی کسی معصیت کو ترک نہیں کیا۔ اللہ اکبر! اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب، جہنم کی وحشتناکیاں اور جہنم کس طریقے سے تیار کی گئی ہے۔ جنت اور جہنم دونوں چیزوں کو اگر دیکھیں تو اس حدیث مبارکہ سے آپ جو معلوم کر سکتے ہیں کہ جنت اور جہنم، جس کے حوالے سے جب پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ جنت کو دیکھاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور جنت کو دیکھا، اس کی نعمتوں کو دیکھا جو اہل جنت کے لیے بنائی گئی ہے۔ پھر آ کر کہا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، جو شخص بھی جنت کے متعلق سنے گا وہ اس میں داخل ہوگا۔ اور پھر جنت کو مشقت والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر فرمایا، اے جبرائیل، اب جا کر جنت کو دیکھو۔
حضرت جبریل علیہ السلام پھر گئے، جا کر مشاہدہ کیا، تو پھر انہوں نے جا کر جنت کو دیکھا اور آ کر کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ اب اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی مشقت والی چیزیں اس کو برداشت کرنا ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کو پیدا فرمایا اے جبرائیل جاؤ دوزخ کو دیکھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور دوزخ کو دیکھا اور آ کر کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم جو بھی دوزخ کے متعلق سنے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوزخ کو شہباز سے ڈھانپ دیا گیا اور پھر فرمایا اے جبرائیل جاؤ دوزخ کو دیکھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور دوزخ کو دیکھا، پھر کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جنت مشقت اور جو ہے ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد حاصل ہوں گی۔ دوزخ کے بارے میں فرمایا گیا کہ شہوات سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ آج دنیاوی لذتوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر، برائیوں کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں بہت زیادہ پسند آتی ہے، اس میں ہم لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا سے مراد یا تو مطلقاً میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے، یا اس سے مراد حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معصیت کے جس حال میں بھی کھڑا ہو وہ اس حال میں ڈر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے کرنے سے منع فرمایا تھا، یہ برائی، یہ گناہ، ان تمام چیزوں سے مجھے منع کیا گیا تھا، روکا ہوا تھا، اور میں اس کام کو کر رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنے آپ کو گناہ کی اس لذت حاصل کرنے اور شہوت کے تقاضے کو پورا کرنے سے روکا، اور اس کو آخرت کے عذاب کا خوف دامن گیر ہوا ہو، اور جب اس پر یہ کیفیت طاری ہو گئی تو اس پر اپنی شہوت کے تقاضے کو ترک کرنا آسان ہو جائے گا، اور آخرت کے لیے نیک کام کرنا اور سہل ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ کے حضور جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ، یہ یاد رکھے کہ ارادہ ہو تو فوراً یہ کہہ دے کہ یہ کام کرنے سے تو مجھے روکا گیا ہے، اور پھر وہ کام کر رہا ہے تو یاد رکھ لیجئے اس سے چھوڑنا یہ آسان ہو جائے گا۔ جو لوگ آخرت کے خوف سے گناہ کو ترک کر دیتے ہیں ان کی دو قسمیں بیان کی گئی ہے۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جو ہمیشہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور کبھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کی وادی میں نہیں اترتے، اور بعض وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو آخرت کا عذاب یاد دلاتے رہتے ہیں، یہ گناہ کریں گے تو یہ عذاب ہوگا، یہ نافرمانی کرنے پر یہ عذاب ہوگا، اور اس کو اس اجر و ثواب کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں جو اہل اطاعت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پھر گویا وہ آخرت کے عذاب اور ثواب کا گویا کہ مشاہدہ کر لیتے ہیں، وہ دیکھ لیا کرتے ہیں، پھر وہ آخرت کی لذتوں کو دنیا کی لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ دنیا سے زیادہ لذیذ ہے اور دائمی ہے، پھر اس پر آخرت کے لیے عمل کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی مشقتوں کو برداشت کر لیں گے تو آخرت میں انعام ملے گا۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کو جب وہ جان لیتے ہیں تو پھر اب اس کے بعد ان کے لیے نیکیاں کرنا، اچھائیاں کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا جو فرمایا تو اس کا معنی بیان کیا گیا کہ نفس کو اپنی شہوت اور لذت کو حاصل کرنے کی طرف مائل ہونا، اور نفس کی فطرت میں شہوت اور لذت سے محبت ہے، نفس کی فطرت میں شہوت سے بھی محبت ہے، لذت سے بھی محبت ہے، اور نفس کو اپنی شہوت کے حصول سے اسی طرح روکا جا سکتا ہے کہ وہ نفس کو ارتکاب معصیت پر عذاب سے ڈرائے اور ترک معصیت کی ثواب کی طرف راغب کرے کہ اگر اس گناہ سے بچ گیا تو تجھے انعام ملنا ہے، اگر یہ گناہ کرے گا تو پھر جہنم تیار کر رکھیے۔ جس طریقے سے آپ نے سماعت کیا کہ جہنم کی آگ کو کتنے ہزاروں سالوں تک جلایا گیا ہے جو کہ سیاہ ہو چکی ہے، یاد رکھ لیجئے اس کا کم درجے کا عذاب بھی بتایا گیا کہ جس سے دماغ کھولنے لگ جائے۔ تو
انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو جو ہے اپنے نفس کو روکے اور یہ کہے کہ اگر یہ تو نے نافرمانی کی تو کتنا بھیانک عذاب ہوگا، اور اگر تو نے ان نافرمانی کرنے پر اگر ڈٹا رہا تو یہ عذاب ہے، اور اگر اس پر رک گیا تو یاد رکھ لے اللہ تعالیٰ انعام بھی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ جہنم کے حوالے سے آپ نے کچھ باتیں سماعت کر لی، انشاءاللہ جنت کے حوالے سے اور جنت کی نعمتوں کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ آپ آئندہ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عذاب قبر عذاب نار سے محفوظ فرمائے، اور مولا جنت اور آقا علیہ السلام کے صدقہ طفیل جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔